الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین مجلس، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا بے انتہا شکر و احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمارا آپ کو دنیا کے مشاغل سے چھڑا کر، پریشانیوں سے چھڑا کر، الجھنوں سے چھڑا کر، کھیت کھلیانوں سے چھڑا کر، نامعلوم کن طرح اور کتنی مصائب اور کتنی پریشانیوں میں ہم لوگ ملبوس تھے، مشغول تھے، ان سب چیزوں سے چھڑا کر اللہ رب العزت نے محض اپنے دین کی نسبت سے اپنے پاک گھر مسجد میں بلا کر دین کی نسبت سے تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت فرمائی ہے. یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، بزرگ، دوستوں، قرآن مجید کی یہ سب سے چھوٹی سورت تو ہے، لیکن اس چھوٹی سی سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں کامیاب اور ناکام ہونے والے انسانوں کی پوری نچوڑ لا کر رکھ دیا ہے. اگر مسلمان اور انسان صرف اسی ایک سورہ کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائے اور اس سورہ کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، مسلمان اور انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، جس طریقے سے اگر کوئی انسان کسی انسان سے مخاطب ہو کر کوئی باتیں کہتا ہے، لیکن جو سامنے والا ہوتا ہے وہ مخاطب کی باتوں پر یقین نہیں کرتا ہے، اس کی باتوں کو
ماننے کے لیے جب تیار نہیں ہوتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، وہ انسان جو مخاطب ہو کر اپنے سامعین کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، جب ان کی باتوں کو جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو وہ طرح طرح کی قسمیں اٹھاتا ہے، جیسے کہتا ہے کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اور نہ معلوم وہ کتنے ایسے قسمیں اٹھاتا ہے جو کہ شریعت کے اندر جائز تو نہیں ہے، لیکن وہ اٹھاتا ہے، اس لیے وہ کھاتا ہے تاکہ جو ہمارے سامنے والا ہے، تاکہ جو ہمارے مخاطب ہے، تاکہ جو ہمارے سامعین ہے وہ ہماری باتوں کو مان لے، وہ ہماری باتوں کو قبول کر لے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے اندر قسم کھا کر فرماتے ہیں، اور کس کی قسم کھا کر فرماتے ہیں؟ زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، اور یہ زمانہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اللہ رب العزت کا ہی زمانہ ہے۔ یہ گردش ایام، یہ صبح سورج کا نکلنا، شام میں سورج کا ڈوبنا، سورج کا مشرق سے نکلنا اور سورج کا مغرب میں ڈوبنا، یہ گردش ایام، یہ حوادث ایام، یہ زمانے کی الٹ پھیر، یہی تو زمانہ ہے۔ اس زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر، قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں لوگوں سے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر لوگوں سے، انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ دنیا کے اندر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، یہ اس خشکی کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب گھاٹے اور نقصان دہ کے اندر ہیں۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ بوڑھے ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ رعایا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ صحت اور تندرست والا آدمی ہو، چاہے وہ بیمار ہو، مطلب جتنے بھی کاشت کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے دنیا کے اندر بسنے والے لوگ سب کے سب گھاٹے اور نقصان دہ میں ہیں۔ اس وقت ابھی دنیا کے اندر 700 کروڑ انسان، یعنی 7 ارب انسان اس دنیا کے اندر ابھی بستے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابھی جو اس وقت حالات حاضرہ میں، موجودہ حال میں جو 7 ارب انسان ہیں، وہ سب کے سب گھاٹے اور نقصان دہ میں ہیں، وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ پھر میرے بھائی بزرگ دوستو، قربان جائے کتنا رحمان رحیم کریم ہے میرا رب، کہ آگے پھر اللہ رب العزت ہم لوگوں کو فرماتے ہیں کہ گھاٹے میں تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب گھاٹے اور نقصان دہ میں ہیں، لیکن کون ایسا نفر ہے یا کون ایسا فرد ہے جو گھاٹے اور نقصان دہ میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہائے کتنا مہربان ہے میرا رب کہ اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں کی، انسانوں کی آگے جا کر خود رہبری فرماتے ہیں کہ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے میں سے نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر اور نہ ہی آخرت کے اندر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے،
جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے یہ لوگ گھاٹے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اب میرے بھائیو بزرگ دوستو، ایمان ہے کیا اور ہم کو ایمان لانا ہے کس پر؟ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو آمنتو، قل کہو کہ آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان کن پر لانا؟ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کن پر لانا ہے؟ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے کہ آمنت باللہ، ایمان لایا میں نے اللہ پر، آمنت باللہ، ایمان لایا میں نے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور ان کے کتابوں پر، ورسلہ، اور ان کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دین پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر کہ اچھی اور بری چیز جو بھی کچھ بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اب اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے؟ آمنت باللہ، ایمان لایا میں نے اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کیسا ایمان لانا ہے میرے بھائیو بزرگ دوستو؟ اللہ پر ایسے ایمان لانا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ الایمان الایمان 70 شعبہ، الایمان 70 شعبہ، فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور ان میں سب سے افضل شاخ کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ بھائی بزرگ دوستو، یہ لا الہ الا اللہ، ان کے ترجمہ کو سمجھنا پڑے گا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ان کے ترجمہ کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اس ترجمہ کا مقصد کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، ان کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کہ لا الہ الا اللہ، جس کا ترجمہ ہے نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی معبود نہیں ہے۔ اس پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ اس پر ہم کو ایمان لانا ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی صفات، کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسا شخص اس لائق نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کا کہا مانا جائے، جس کے حکموں پر چلا جائے، جس کے مطلب ان چیزوں سے ڈرا جائے جس کے بارے میں انہوں نے ڈرایا، ان سے ڈرا جائے، ان سے بچا جائے، جس چیز کا حکم دیا گیا قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ یہ ہے لا الہ، کہ دنیا کا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ زمین کا بنانے والا اللہ ہے، چاند سورج ستارے کو بنانے والا اللہ ہے، ستارے کو آسمان میں لٹکانے والا اللہ ہے۔ یہ جو پہاڑ اپنی جگہ جمع ہوا ہے، قائم اور دائم ہے، اس پہاڑ کو قائم و دائم رکھنے والا، اپنی جگہ پر جمانے والا، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ یہ سمندر کے اندر جتنے بھی پانی ہے، اس پانی کو اپنی جگہ پر نہ گھٹنے دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ دریاؤں کو چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو کھیتی ہے، کھیت سے جو غلے اگتے ہیں، جو غلے نکلتے ہیں، جو اناج اگتے ہیں، یہ زمین سے غلے کو اگانے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے۔ سورج کا مشرق سے نکالنا، سورج کا مغرب میں ڈوبانا، چاند کا اپنے وقت پر نکلنا اور ڈوبنا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ کے ہاتھ میں، یہ سب کچھ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دن کے اندر زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہو جائے
کہ عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدک الخیر، کہ عزت کا دینا اور ذلت کا دانا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ کسی کو غریب بنانا، کسی کو فقیر بنانا، کسی کو محتاج بنانا، کسی کو شاہ و گدا پر بیٹھانا، یہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ میرے رب کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ، ایمان لانا ہے اللہ پر کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے، تنگ دستی دینے والی ذات اللہ کی ہے، غربت دینے والی ذات اللہ کی ہے، دھن دولت مال و دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی نقصانات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو بھی فائدے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غریب ہے تو اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے غریب نہیں بنے، وہ اپنے کیا کہتے ہیں کوتاہی، سستی، کاہلی کی وجہ سے غریب نہیں بنے۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی شخص دولت مند ہے، امیر ہے، تو انہوں نے اپنی عقل و شعور کے ذریعہ سے انہوں نے مال کو جمع نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا، اس کو نعمت کے طور پر دی، اس کے مال اس کے پاس دی۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ایک ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی سی ذات اور صفات نہیں ہے جن کی عبادت کی جائے، جن کی بندگی کی جائے، جن کی پوجا کی جائے، جن کی پرستش کی جائے، یہ ہے اللہ۔ نہ اللہ کا کوئی ساجی ہے، نہ اللہ کا کوئی ساتھی ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اور آپ اس سارے انسانوں سے کہلوا دیجئے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ہی کوئی اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے، نہ اس کی کوئی طاقت میں ساجی ہے، نہ کوئی اس کی مدد کرنے میں کوئی ساجی ہے، نہ کوئی اس کا جوڑ کا ہے، نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، نہ کوئی اس کو مشورہ دینے والا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی سے مشورہ لینے کے طالب ہے۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، سب انسان، سارے انسان اللہ کی محتاج ہے۔ یہ اللہ، ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، کسی کی مدد کی ان کو ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو نہ کسی کی عبادت کی ضرورت، نہ کسی کی بندگی کی ضرورت، نہ کسی کی پرستش کی ضرورت۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم اپنی ذات کو فائدہ پہنچائیں گے، کل ہم قیامت کے دن جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنیں گے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی پرستش نہیں کریں گے، تو ہم دنیا اور آخرت کے اندر گھاٹا نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں گے۔ اللہ کی ذات میں اس سے کوئی کچھ کمی آنے والی نہیں ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ ان چیزوں پر کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کسی نے جنا اور نہ ہی اللہ کسی سے جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم عمر نہیں، اور اس کا کوئی کفو نہیں، اور اس کا کوئی برابر کا نہیں ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے جو فرشتے ہیں ان فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ جیسے کہ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک فرشتے اتنے بڑے ہیں، اگر وہ اپنے پر کو اگر پھیلا دے تو اپنے پر کو مشرق سے مغرب تک اگر ایک پر کو پھیلا دے تو مشرق سے مغرب تک ان کو ڈھانپ لیں گے، اگر دوسرے پر کو پھیلا دے تو شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی پوری دنیا کو اپنے گھیرے کے اندر لے لیں گے۔ اتنے بڑے بڑے ان کے فرشتے ہیں، ان چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ یعنی حقیقت میں اللہ کے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، اور یہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ بھی اللہ کی محتاج ہیں۔ کیا ہیں؟ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ بھی اللہ کی محتاج ہیں۔ ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ بھی اللہ کی محتاج ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو جن کاموں پر لگا دیا وہ سارے فرشتے اس کام پر لگے ہوئے، ان چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جس فرشتے کو جس حال میں لگا دیا، جس سطح پر ان کو چھوڑ دیا، وہ سب فرشتے اسی حال میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ ان چیزوں پر بھی ایمان لانا، جیسے کہ کسی فرشتوں کو اللہ نے رکوع کی حالت میں چھوڑ دیا، وہ فرشتے رکوع کی حالت میں ہی ہے، ایک پل کے جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر جس فرشتے کو اللہ رب العزت نے، اللہ پاک نے سجدے کی حالت میں چھوڑ دیا ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہے، جس کو قیام کی حالت میں چھوڑ دیا وہ قیام کی حالت میں ہے۔ اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حکم پر لگا دیا، جس کام پر جس کو لگا دیا، وہ سب اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ ہماری عبادتوں کی محتاج نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے۔ اربوں کی تعداد میں، خربوں کی تعداد میں اللہ کے معصوم فرشتے، اللہ کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر، پل کو جھپکنے کے برابر، پل مارنے کے برابر بھی کوئی فرشتہ بھی اللہ کی حکم کو انکار نہیں کرتے، حکم عدولی نہیں کرتے۔ اگر ہم دنیا کے اندر اگر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی پرستش کریں گے، تو ہمارے لیے فائدہ بخش ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اگر ہم اللہ کی حکم عدولی کریں گے تو ہمارے لیے دنیا میں نقصان دہ ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے ہی نقصان ہوں گے۔ اللہ کا کچھ اس سے نہیں بگڑنے والا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ ہمارے جگہ دوسرے قوموں کو لا کر کھڑے کر دیں گے، جو اللہ کی ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کی ہم سے زیادہ تعریفیں کرنے والے ہوں گے، اللہ کی زیادہ غن گانے والے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ ہماری عبادت کی محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کی عبادت کی محتاج ہیں۔ اگر ہم اللہ کی کام نہیں کریں گے، اللہ کسی چوٹیوں کے ذریعے سے اپنے کام لے لیں گے۔ اور تو آگے میرے بھائیو بزرگو دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، اور اللہ کے کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ اللہ نے 4 آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے۔ تورات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا، ان پر بھی ایمان لانا ہے کہ تورات اللہ کی آسمانی کتاب ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے اس کو نازل کیا۔ زبور، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں۔ اور انجیل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، اس پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آسمانی جتنے بھی کتابیں ہیں، 4 آسمانی کتابیں ہیں، ان چاروں پر ایمان لانا ہے، لیکن ان چاروں میں سے جو ہمارا قانون اور جو ہمارا سویدھان ہے وہ قرآن مجید کا چلے گا۔ ایمان تو ہمیں تورات پر بھی لانا ہے، ایمان ہمیں زبور پر بھی لانا ہے، ایمان ہمیں انجیل پر بھی لانا ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے قرآن مجید کے مطابق، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، یا وہ کسی صحیفے کی شکل میں ہو، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے اور کئی انبیاء کرام پر صحیفوں کے طور پر نازل ہوئے، ان کتابوں پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، نہیں ہم ان کتابوں کا انکار کریں گے، اور نہیں ان کتابوں کو ہم جھٹلائیں گے، اور نہیں ان کتابوں پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ ہمیں عمل کرنا ہے تو صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ہے، ماننا ہے ہمیں کہ یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، لیکن سویدھان چلے گا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی۔ قرآن مجید جن چیزوں سے روکتا ہے ہمیں ان چیزوں سے رکنا پڑے گا، اور قرآن مجید ہمیں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے ہم کو ان چیزوں کو کرنا پڑے گا، تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے جیسے کہ ابھی اس دور کے اندر
جو جیسے کچھ یہودی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ مانتے ہیں لیکن حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، وہ ان کی بھی مطلب بغاوت کرتے ہیں، ان کی بھی خلاف، ان کے حکم کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن میرے بھائیو بزرگ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے جو سب سے اخیر میں ہم نے جو نبی بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب جو ہے دنیا کے اندر اسی کی قانون چلے گی، اسی کا سنویدھان چلے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جو طریقے تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ اگر اب کوئی موسیٰ علیہ السلام کو مان کر چلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کرے، نبی تصدیق نہ کرے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ قرآن اور احادیث کے سنت کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی عدولیاں کر رہے ہیں، جیسے کبھی یہودی کر رہے ہیں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اگر صرف کوئی موسیٰ علیہ السلام کو ہی نبی مانے، اگر کوئی شخص صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نبی مانے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا ہادی مانتے ہیں، اپنا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، نہیں لاتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، نہ ہی دنیا کے اندر قابل قبول ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر قابل قبول ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، ہمیں ان سب آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن ہمیں چلنا ہے قرآن مجید کے مطابق۔ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے قرآن مجید کے مطابق، ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق۔ اور میرے بھائیو بزرگ دوستو، جیسے کہ ہم نے آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، وہ کتبی، اس کے بعد وہ رسولی، ہمیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جسے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی بھلائی، انسان کو جہنم کے گڑھے سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ان سب نبیوں پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت یوسف بن نون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ یعنی 1.25 لاکھ انبیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں، ان سب نبیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کے نبی تھے۔ کہ جیسے میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ جیسے یہودی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر نہیں مانتے۔ ایک نبی کی تصدیق کرنا اور دوسرے انبیاء کی تکذیب کرنا یہ کفر ہے، یہ کفر کی علامت ہے، یہ کفر کی نشانی ہے، اور یہ اللہ کی حکم کی عدولی ہے، یہ اللہ کا حکم کی بغاوت ہے، اللہ کا حکم کے خلاف ورزی ہے، تو پھر اس میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ اور جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان کو پیغمبر نہیں سمجھتے ہیں، ان کو پیغمبر کا درجہ نہیں دیتے ہیں، ان کو پیغمبر مانتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، ان سب نبیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، انبیاء ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ آج جو ہے یا قرآن مجید جو ہے
مطلب ان لوگوں کو مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے، وہ پیغمبر گزرے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، چاہے جائے ان کی اتباع قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن ان کو کافر کا درجہ کیوں دیا؟ ان کو مسلمان کی زمرے میں شامل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ ایک نبی کی تسلیم کرتے ہیں اور دوسرے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہودی موسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں، عیسیٰ کی پیغمبری کا تکذیب کرتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ کو پیغمبر تسلیم کرتے ہیں اور موسیٰ کی پیغمبری کا تکذیب کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں، یہودی بھی غلط راستے پر ہیں، عیسائی غلط راستے پر ہے۔ یہ دونوں بھی نہ تو ان دونوں میں سے ایک، یہ بھی ان کو جھٹلاتے ہیں، یہودی عیسائی کو جھٹلاتے ہیں اور عیسائی یہودی کو جھٹلاتے ہیں کہ، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی بھی سچ کہتا ہے اور عیسائی بھی سچ کہتا ہے۔ حقیقت میں ہے کہ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی غلط راستے پر ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی غلط راستے پر ہیں۔ بات دونوں کی صحیح ہے، درست ہے، حقیقت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں غلط ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بات دونوں کی درست ہے، یہ ان کو غلط کہتے ہیں، وہ ان کو غلط کہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں غلط ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے جو آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لیکن سویدھان اور قانون ان کی چلے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، لیکن ایمان ہم سب پر رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کہ جیسے ابھی دنیا ہے، صبح میں سورج نکلتا ہے، شام کو سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد تاریکی چھا جاتی ہے، اس کے بعد رات ہو جاتی ہے، سب انسان جو دن میں اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تھکے مارے ماندے ہارے سب سو جاتے ہیں، تو یہ گردش ایام، یہ زمانے کی الٹ اور پھیر، تو یہ دنیا کے نقش و نگار، اس سے آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب ہمیں اس دنیا کے اندر سے کہیں جانا نہیں ہے، اب موت نہیں آئے گی، نئی آخرت نہیں ہے، یہی جو زندگی ہم کو چند روزہ جو ہم کو زندگی ملی ہے، چند سال کی زندگی، بس یہی ہماری آخری زندگی، اب اس کے علاوہ کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ تو اسی سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی بھی مطلب زندگی ہے اور ایک ایسا بھی وقت مقرر ہے جو تم کو معلوم نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ والیوم الآخرت، کہ آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا ہے، یہ چند دنوں کی مہمان ہے، یہ دنیا ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا مٹ جائے گی، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، کون؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سر کو لگائے ہوئے تیار ہیں، ریڈی ہیں، جس وقت اللہ کا حکم آ جائے اللہ تعالیٰ سر پھونکیں گے تو اسی وقت قیامت برپا ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گا، پھر آخرت کا دن ہوگا۔ اس پر بھی ایمان لانا ضرورت ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور یہی تو ایمان ہے کہ ہم نے نہ تو اللہ کو دیکھا ہے، نہ تو اپنے نبی کو دیکھا ہے، نہ تو کسی فرشتے کو دیکھا ہے، نہ تو کسی رسول کو دیکھا ہے، اور نہ ہی جتنے بھی آسمانی کتابیں تھیں ان میں سے تو 4 آسمانی کتابوں میں سے 3 آسمانی کتابوں کے اندر لوگوں نے ان کے اندر گڑبڑی پیدا کر دی، اپنی طرف سے کچھ زیادتیاں اس میں بڑھا دی، لیکن ایک کتاب قرآن مجید تو ہم تک باقی ہے، ان کے نقوش، ان کے صحیفے ہم تک، ان کے الفاظ، ان کے جملے ہم تک تو موجود ہیں۔
لیکن قرآن مجید کے اندر جو فرمایا گیا ہے اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ جتنی بڑی باتیں قرآن مجید کے اندر الحمدللہ سے لے کر والناس تک جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی جملے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ الفاظ۔ قرآن مجید کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی جملے ہیں، یہ سب کسی انسان کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی جملے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جملے ہیں، الفاظ ہیں۔ ان پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد میرے بھائیو بزرگ دوستو کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری چیز جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ہوتی ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری جو کچھ بھی ہوتی ہے اس دنیا کے اندر ہمارے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اگر کسی دن یا کسی وقت اگر ہمارے ساتھ کوئی ناگہاں حادثات ہو گیا تو اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اس پر ہمارا یقین آ جاوے کہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو، اس ٹائم کو ہمارے لیے متعین کر دیا تھا کہ ہمارے ساتھ کب، کس وقت، کہاں کیا حادثات آنے والے ہیں، کیا منظر پیش آنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا کیا تھا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ہم جو دنیا میں جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کے کتنے ایام، کتنے برس اپنی زندگی کے ہم دنیا کے اندر گزاریں گے، ہم کہاں پیدا ہوں گے، ہم کہاں جا کر مریں گے، ہم کیا کھائیں گے، ہمیں کتنا رزق ملے گا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ اس پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم غریب ہیں تو یہ اپنے آپ کو ہم یہ نہ کوسے کہ ہم اپنی کم محنتی کی وجہ سے یا ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے ہم غریب نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ کون اس دنیا کے اندر غریب ہوگا، کون مالدار ہوگا۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے تو اپنے ذہن و دماغ یا اپنے عقل و شعور کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی مالدار ہوتا تو وہ حکیم لقمان ہوتا، کیونکہ ان جیسا عقل مند، ان جیسا باشعور، ان جیسا حاضر دماغ بہت کم لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوئے، لیکن کھانے کے ایک وقت کا روٹی بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک وقت جب کھاتے تھے دوسرے وقت کھانے کے لیے سوچنا پڑتا تھا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، مال و دولت کا، ان کا عقل و شعور سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس کو اس دنیا کے اندر مل کے رہے گا۔ ان چیزوں پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے آج ہم دنیا میں جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ دنیا میں اگر پیدا ہوا تو اس کو یہاں سے جانا ہے۔ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ موت آنی ہے، موت حق ہے، موت برحق ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نفس ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے دہریہ ہو، چاہے وہ خدا کو خدا نہ مانتا ہو، چاہے وہ اللہ کو اللہ نہ مانتا ہو، لیکن ان کا بھی اس پر یقین ہے کہ موت برحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے دوسری جگہ فرماتے ہیں وَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَإِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ،
کہ تم کہاں جاؤ گے، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے موت تم کو پالے گی، موت تم کو وہاں جا کر پہنچ کر پکڑ لے گی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، اگر تم کتنے ہی مضبوط قلعے کے اندر بند کیوں نہ ہو جاؤ، موت وہاں بھی تم کو نہیں چھوڑے گی، موت وہاں سے اٹھا کر تمہیں تمہاری روح کو قبض کر کے لے چلے جائے گی۔ تو اب موت تو آنی ہے، موت تو حق ہے، برحق ہے، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے اندر دو رائے ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس کو سب لوگ نہیں تسلیم کرتے، نہیں مانتے ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہو جاوے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ پھر ہم لوگوں کو دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ پھر ہمارے جسموں کے اندر جان ڈالیں گے، ہمارے جسموں کے اندر روح ڈالیں گے، پھر ہم دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ کے حضور میں ہم نے دنیا کے اندر جو زندگی گزاری تھی، ہم نے دنیا کے اندر جو بھی اعمال کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دنیا میں مہلت دی تھی، ان چیزوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم کو پھر قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ ان چیزوں پر بھی ہمارا ایمان ہو جاوے، ان چیزوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون کب اٹھے گا، کس کو کیا معلوم، کس نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد پھر انسان دوبارہ اٹھے گا، اپنے قبروں سے اٹھے گا۔ ان چیزوں پر سب ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں پر ایمان کا لانا بھی ضروری ہے کہ والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ اور میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر مطلق ہیں، اس پر طاقت رکھتے ہیں کہ ہم کو ہماری موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کریں۔ جو اللہ اتنے بڑے زمین کو پیدا فرمایا، اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی چھت اور کھوٹے کے، بغیر کسی کھوٹے اور کھمبے کے، اتنے بڑے آسمان کو اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے، اتنے بڑے سورج کو، اتنے بڑے چاند کو، اتنے بڑے بڑے سیارے کو، جس اللہ نے بغیر کسی کھوٹے اور کھمبے کے، جب بغیر کسی کھوٹے کھمبے کے زمین کے اوپر لٹکانے میں جو اللہ طاقت رکھتے ہیں، جو اللہ قدرت رکھتے ہیں، کیا وہ اللہ اتنی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے کہ ایک معمولی سے انسان، ایک چھوٹا سا انسان، پھر ان کے جسم کے اندر روح ڈال کر پھر ان کو دوبارہ زندہ کریں؟ طاقتور ہیں، طاقت ہے میرے بھائی بزرگ دوستو، اس پر ہمارا ایمان کا لانا ضروری ہے، اس پر ہمارا ایمان کا لانا ضروری ہے، ہمارا ایمان اس پر آ جاوے، اس سطح کی ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، میں کیا کہہ رہا تھا، قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، الا الذین، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب گھاٹے اور نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو ایمان اللہ پر لے آئے۔ اب میں نے وہ ساری باتیں کہ اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، وہ بھی میں نے ساری چیزیں آپ کو سنا دی۔ ان چیزوں پر آپ کو ایمان لانا ہے، جو چیزیں ابھی ہم نے آدھے گھنٹہ سے آپ لوگوں کو سمجھایا، آپ لوگوں کو بتایا، ان چیزوں پر ایمان کا لانا ضروری ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب جیسے ہم نے ان چیزوں پر جیسے آپ ایمان لے آئے، اب جیسے کہ ہم نے ان چیزوں پر ایمان لے آیا جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا چاہیے تھا، تو اب میرے بھائیو بزرگ دوستو، صرف ایمان لانے سے ہی کام نہیں بنے گا، ایمان تو لانا ہے، اور بغیر ایمان کے بھی ہمارا کام نہیں بنے گا، بغیر ایمان کے بھی نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور صرف ایمان سے ہی کامیابی بھی نہیں ملے گی، ایمان کے بغیر بھی کامیابی نہیں ملے گی، اور صرف ایمان سے بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ دو چیزیں ہم لوگ کو کرنا پڑے گا۔ نمبر ایک کہ ایمان لانا پڑے گا اللہ پر،
ان کے رسولوں پر، ان کے فرشتوں پر، قیامت کے دین پر، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر، تقدیر پر کہ اچھی اور بری جو کچھ بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد نیک عمل بھی کرنا پڑے گا۔ نیک عمل کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا ستون وہ یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی غفور رحیم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اس دنیا کا پالن ہار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عزت و ذلت دینے والا مالک نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ غیروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، زمین سے کچھ نہیں ہوتا ہے، زمین غلے اگانے میں اللہ کے محتاج، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی جمادات ہیں، جتنے بھی نباتات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ان کی گواہی بھی دینا ہمیں ضروری ہے۔ اب اس کے بعد محمد الرسول اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس کی گواہی دینا ہے۔ اب اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری نمبر پر نماز کا قائم کرنا، نماز کا ادا کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں مسلمان مرد عورت بچے عاقل بالغ آزاد کے اوپر دن اور رات میں 5 وقتوں کی نماز فرض ہے، جسے فجر کی 2 رکعت نماز فرض عین ہے، ظہر کی 4 رکعت نماز فرض عین ہے، عصر کی 4 رکعت نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، مغرب کی 3 رکعت کا نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، اور عشاء کی 4 رکعت نماز کا پڑھنا فرض عین ہے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ۔ یہ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر سے بچنے والے کون ہیں؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ یہی ہے جو ان الانسان لفی خسر سے، اگر انسان کو جو بچاتا ہے، جو آیات یا جو اعمال یا وہ جو چیز ہیں، وہ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ ہے۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ یہی ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مرد اور عورت کے اوپر 5 وقتوں کی نماز فرض کی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا۔ اب اس کے ساتھ یہ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا، ذکر و اذکار کا کرنا، نیک کاموں کا کرنا، اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اپنے اوقات کو خرچ کرنا، اللہ کے لیے مسجدوں کا بنوانا، اللہ کے راستے میں غریب جو بھی مطلب جہاں تک استطاعت ہو سکے اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ جو ہے وہ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ کے جملے میں آ جاتا ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ بھی وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ ہے۔ جن شخصوں کے اوپر یا جن مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ کا دینا واجب ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے، تو یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ ہے، اور ان الانسان لفی خسر سے بچنے والی چیز یہی ہے وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ وَالْحَجِّ، اور حج کا کرنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو جائے، جن کے پاس اتنی وسعت ہو جائے، اتنی استطاعت ہو جائے کہ وہ اپنے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ تک
جا سکتا ہے جب تک کہ وہ مکہ مکرمہ سے واپس آ جائے، اس درمیان ان کے آل اولاد، ان کے بچے مطلب کسی کے در پہ جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا روپیہ ہو، ان کے پاس اتنا مال ہو، تو وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف جائیں اور وہاں حج کر کے آئے۔ یہ بھی ہے وہ عامل الصالحات ان الانسان لفی خسر سے بچنے والے اعمال، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے رکھے ہیں، سال کے 12 مہینے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا رکھا ہے جس کو رمضان المبارک کے مہینے سے جانا جاتا ہے، جس کو رمضان المبارک کے مہینے سے جانا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا۔ اور تم پر روزہ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت پر رکھنے کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ عمیل الصالحات سے باہر ہیں، اور ان الانسان لفی خسر کے اندر وہ آ جاتے ہیں۔ جو لوگ اگر نماز کا قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا ادا کرتے ہیں، حج کا کرتے ہیں، لیکن صوم کا انکار کرتے ہیں، روزے کا انکار کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، بہانہ بازی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کی استطاعت ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو وہ ان الانسان لفی خسر کے زمرے میں آ جاتا ہے، گھاٹے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے آ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ ان الانسان لفی خسر کے اندر نہیں آئے گا جو نماز کا بھی قائم کرے گا، جو زکوٰۃ کا بھی ادا کرے گا، جب ان کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کی وہ حیثیت کے مطابق ہو جائے، اور جب وہ حج کرنے والے بھی بن جائے، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے، اب اس کے بعد رمضان مبارک کے بھی روزے رکھے، تو وہ ان الانسان لفی خسر میں نہیں ہے، یعنی وہ گھاٹے اور نقصان اٹھالو والوں میں سے نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اب جو ہے ان الانسان لفی خسر سے بچنے کے لیے دو اہم چیز، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو دو چیزوں کو ہر حال میں کرنا مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے، اس سے تو ہم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے ہونے کی کوشش کی تو پھر ہم ان الانسان لفی خسر کے زمرے میں آ جائیں گے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو کیا تو ہم تو مطلب ان الانسان لفی خسر کے زمرے سے بچ گئے، لیکن مکمل طور سے نہیں بچے۔ بچ تو گئے لیکن مکمل طور سے نہیں بچے۔ ہم مکمل طور اسی وقت بچ سکتے ہیں جب تک کہ ان چیزوں کو بھی ہم نہ کر لیں جو اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جیسے کہ میرے بھائی بزرگ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہے سب کی سب گھاٹے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے۔ اگر وہ عملوا الصالحات کو چھوڑ بیٹھے، الا الذین آمنوا کے اوپر ہی وہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عملوا الصالحات پر عمل نہ کر لے۔ واو کے بعد جو جملے آنے والی ہے وہ عملوا الصالحات، تو واو کے بعد اسی طریقے سے آگے اور دو جملے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جیسے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کے بعد وہ عَمِلُوا الصَّالِحَات کا کرنا بھی ضروری ہے، تو اسی طریقے سے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہم
صرف ایمان کے ذریعے سے کامیاب نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ہم وتواصوا بالحق کو چھوڑ کر صرف وہ عمل الصالحات کرنے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وتواصوا بالحق کی، اور حق بات کی وصیت کرنا، حق بات کی نصیحت کرنا، یہ بھی ایمان کے زمرے میں ہے۔ حق بات کی کیا نصیحت کرنا کہ جو لوگ ہم تک دین پہنچ گیا ہے، ہم نمازی ہیں، ہم نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں بے نمازی ہے، وہ نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ نماز ہمارے اوپر فرض عین ہے، یہ حق بات ہے، یہ حق بات ہے۔ اس حق بات کی نصیحت کرنا، نصیحت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور ان حق بات کو نصیحت کرنے میں اور ان الانسان لفی خسر سے بچنے کے لیے 4 کام کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، نمبر 1 کہ ایمان کا لانا، کن کے اوپر ایمان لانا ہے وہ میں نے بتلا دیا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیا کیا کرنا ہے، نماز کا پڑھنا، چاشت کا پڑھنا، اوابین کا پڑھنا، تہجد کا پڑھنا، جتنے بھی نیک اعمال کام ہیں ان چیزوں کا کرنا، رمضان کے روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا جب اس کے نصاب ہو جائے، حج کا کرنا جب ان کی استطاعت ہو جائے، اور رمضان المبارک کے روزے کا رکھنا، یہ سب کے سب وعامل الصالحات کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یہ 2 کام ہو گیا کہ نمبر 1 پر ایمان لانا ہے، وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ سے بچنے کے لیے، وعامل الصالحات کرنا ہے، ان الانسان لفی خسر سے بچنے کے لیے۔ جیسے یہ 2 کام کرنا ہے، ویسے آگے بھی 2 کام کرنا ہے جو میں نہیں کہتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وتواصوا بالحق، کہ حق بات کی نصیحت کرنا۔ جیسے بہت ہی افسوس کی بات ہے میرے بھائیو بزرگ دوستو، کہ بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان، یا بہت کچھ علماء کرام بھی، کچھ دین کے ایسے افراد بھی جن کے پاس ان کو اتنا علم ہے، وہ اتنا جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انہی دونوں چیزوں پر اپنے آپ کو کامیاب ہو جانا، اپنے آپ کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور ہم نیک عمل کر ہی رہے ہیں، تو اب حق بات کی نصیحت کرنا وہ اپنے ذمے سے ان کو الگ کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی بزرگ دوستو، جب کہ قرآن مجید میں اندر انشاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا، انسان کو خسارے سے، نقصان سے بچنے کے لیے 4 کام دیے ہیں، لیکن بہت لوگ صرف 2 کام کر کے خسارے سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ صرف 2 کام کر کے خسارے سے انسان نہیں بچ سکتا۔ انسان بچے گا، انسان دنیا میں اگر کامیاب ہوگا، انسان اگر آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، تو 4 کام کرنے سے کامیاب ہوگا۔ صرف 2 کام کرنے سے یہ ادھوری رہ جائے گی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی ادھوری رہ جائے گی، اور آخرت کی بھی کامیابی ادھوری رہ جائے گی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو مکمل کرنے کے لیے، پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے 4 کام کرنے ہوں گے۔ وہ عمل الصالحات، ایمان لانا پڑے گا، وہ عمل الصالحات کا کرنا پڑے گا، وتواصوا بالحق کا کرنا بھی پڑے گا۔ حق بات کی نصیحت کرنا، یہ بھی ان الانسان لفی خسر سے بچنے کے بہت بڑے ذرائع ہیں۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا، صرف 2 چیزوں پر عمل کیا، ایمان لایا اور نیک عمل کا کیا، لیکن نیک عمل تو کر رہے ہیں، ان کے پڑوس میں کوئی بے نمازی ہے، ان کو نماز کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، ان کے پڑوس میں کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا افراد ہے جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، جو نبی کو نبی مانتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے ہیں، اور ان کا وہ پڑوسی جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو جو کیا کہتے ہیں، نماز پڑھتا ہے لیکن وہ روزے نہیں رکھتا ہے، وہ اپنے اس پڑوسی کو جا کر وہ اس حق بات کی، یہ حالانکہ یہ حق بات ہے
کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزے کا رکھنا فرض ہے اور وہ روزے کو نہیں رکھتا ہے اور وہ اس کی نصیحت بھی نہیں کرتا ہے، سمجھاتا بھی نہیں ہے، تو میرے بھائیو بزرگو دوستو پھر وہ اس کے زمرے سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو جو مسلمان صرف ان دو چیزوں پر کامیابی سمجھے بیٹھے ہیں وہ آج سے توبہ کریں اور قرآن مجید کی اس سورہ کو ان کی ترجمہ کے ساتھ ساتھ ان کی جو مفہوم ہیں، جو ان کی تشریح ہیں، جو ان کے مطلب ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، جو ان کے تقاضے ہیں، ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ تواصوا بالحق اور حق بات کی نصیحت کا کرنا۔ جو لوگ نماز کو نہیں آتے ہیں، جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی استطاعت ان کے پاس ہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ پائیں اور ان کے اوپر حج فرض ہے لیکن وہ حج ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ کا دینا فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ کا ادا نہیں کرتے ہیں، تو ان مسلمانوں کو جو ایمان تو لائے ہیں لیکن یہ اعمال نہیں کرتے ہیں، ان کو اس اعمال کی نصیحت کرنا، اس اعمال کے بارے میں بتلانا بھی کیا ہے ان الانسان لفی خسر سے بچنا کا یہ بہت بڑی ذرائع ہے، یہ نسخہ ہے۔ اور اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس بات کو جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے، کسی کو ان چیزوں کی طرف راغب کرنے کے لیے، کسی کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں ان چیزوں کی جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اگر کسی نے ہم کو نقصان پہنچا دیا، اگر کسی نے ہم کو تکلیف پہنچائی، تو اب اس کے اوپر جو ہے وتواصوا بالصبر کرنا ہے، خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی نصیحت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جو بھی پیغام لے کر کسی اللہ کے بندے کے پاس، اللہ کے مخلوق کے پاس جب ہم جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، ان کو سناتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بلکہ وہ ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کو صبر کرنا، خود بھی صبر کرنا اور صبر کرنے کی نصیحت کرنا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج کی جو بیان تھی اور آج کے جو اہم باتیں تھیں، اس پورے 1 گھنٹے کے اندر جو بھی بیان میں کہی گئی باتیں، تو اس پورے مکمل 1 گھنٹے کی جو بھی بیان ہوئی، جو بھی باتیں ہوئی، ان سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ جو فرماتے ہیں قسم کھا کر زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، لیکن کون انسان گھاٹے میں نہیں ہے؟ تو کون انسان گھاٹے میں نہیں ہے؟ ان انسان کے اندر یہ 4 صفات ہونی چاہیے اور ان کو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر یہ 4 کام کر لیں گے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، نہ تو وہ دنیا کے اندر ہی ہے اور نہ ہی وہ آخرت کے اندر ہے۔ تو وہ 4 کام ہے۔ 4 کام کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان کا لانا ہے، دوسرے نمبر پہ نیک اعمال کا کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر حق بات کی نصیحت کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر حق بات کی نصیحت کرنے میں جو بھی مصائب، پریشانیاں، تکالیف آ جائیں ان کو برداشت کا کرنا ہے۔ یہ 4 کام جو کر لیں، یہ 4 کام اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 کام جو کر لیں وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، وہ انسان آخرت کی بھی اندر کامیاب ہے۔ اور جو شخص یہ 4 کام میں سے کسی بھی ایک کام کو ترک کر دے، کسی بھی ایک کام کو چھوڑ دے، ایمان تو لائے لیکن نیک اعمال کا نہیں کرے، نیک اعمال کرے لیکن ایمان نہ لائے، حق بات کی وصیت کرے لیکن حق کے راستے میں اگر کوئی تکالیف، مصیبت آ جائے اس کو برداشت نہ کرے۔ لیکن مطلب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 4 باتیں ہیں، ان 4 باتوں میں سے اگر کوئی شخص کسی بھی ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو وہ انسان کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ انسان اسی زمرے میں آ جائیں گے
ان الانسان لفی خسر۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، ان الانسان لفی خسر سے بچنے کے لیے یہ 4 اعمال کا کرنا ضروری ہے۔ ایمان کا لانا، نیک اعمال کا کرنا، اور حق باتوں کی وصیت کا نصیحت کرنا، اور حق کے راستے میں وصیت کرنے میں جو بھی پریشانیاں، جو بھی مسائل، جو بھی تکالیف آ جائیں ان کا برداشت کرنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو ان باتوں پر جو کہی گئی ہے ان پر عمل کرنے کی، سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حاضرین کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔